میں گاؤں کی سیدھی سادی سی لڑکی تھی۔ میری شادی طے ہو چکی تھی۔ 1 ماہ بعد میری شادی تھی۔ میرا منگیتر بھی گاؤں کا ہی تھا اور مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ مجھے شہر دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میری ممانی شہر میں بیاہ کر آئی تھی۔ انہوں نے مجھے شہر گھمانے کا کہا۔ امی نے بھیج دیا۔ ہم گھوم پھر کر تھکے ہوتے۔ رات کو ممانی میرے پاؤں پر تیل کی مالش کرتی اور مجھے ہوش ہی نہ رہتی۔ ایک بار تو مجھے ایسے لگا کہ میں کسی اور لباس میں سوئی تھی اور صبح میرا لباس تبدیل تھا۔ پھر میں نے تیل بدل دیا تھا کہ جان سکوں آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سچائی جان کر میری تو روح فنا ہو گئی کہ میرے ساتھ تو میں صبح سو کر اٹھتی تو میرا بدن ٹوٹ رہا ہوتا تھا اور مجھ سے کھڑا تک نہیں ہوا جاتا۔ میں اچھی بھلی شہر آئی تھی لیکن یہاں آ کر مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ سارا وقت سوتی رہتی اور رات ہوتے ہی بستر پر گر کر ایسی سوتی کہ بس صبح ہی کروٹ لیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن جب میں سو کر اٹھی تو میرے بدن پر موجود لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے ممانی سے پوچھا کہ میرے کپڑے تبدیل کیسے ہو گئے؟ ممانی کہنے لگی کہ تم اسی کپڑوں میں تو سوئی تھی۔ ممانی کی باتوں نے مجھے چونکا دیا تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے یہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں نے ممانی کے گھر کی نوکرانی کو زبردستی پیسے دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ رات کو میرے کمرے میں چھپ جائے اور جو کچھ دیکھے وہ صبح مجھے بیان کر دے۔ حالانکہ نوکرانی مجھ سے پیسے لے کر اس بات کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں گاؤں سے شہر اپنی ممانی کے گھر کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے یہ شہر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور میری ممانی شادی ہو کر شہر آئی تھی۔ جب میں ان کے گھر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وہ تو ایک بہت بڑے گھر میں رہتی تھی اور ان کے پاس نوکر چاکر بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور اپنے سینے سے لگا لیا اور پیار کر کے کہنے لگی سالوں سے وہ گاؤں نہیں آئی تھی اور نہ ہی ہماری ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ اب اتنے عرصے کے بعد مجھے دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ ممانی کوئی اولاد بھی نہیں تھی اس لیے وہ میرے آنے پر اور بھی زیادہ خوش تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے آنے سے میرے گھر میں رونق آ جائے گی۔ میں بھی ان سے مل کر بہت خوش تھی اور شہر آنے کی خوشی میں اپنی جگہ قائم تھی۔ میری شادی میں 2 مہینے باقی تھے اور میں جانتی تھی کہ شادی سے پہلے ایک دفعہ شہر دیکھ لوں، کیونکہ میں شادی ہو کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے والی تھی اور اس لیے میری ماں نے مجھے ممانی کے گھر بھیج دیا تھا۔ ممانی کا گھر اتنا بڑا تھا کہ میں نے آج تک گاؤں میں وڈیروں کی حویلی کے علاوہ کسی کا اتنا بڑا گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے شہر کی سیر بھی شروع کر دی تھی۔ ان کے پاس ایک گاڑی اور ڈرائیور بھی موجود تھا۔ مجھے شہر آئے ایک دن گزر گیا تھا کہ جب میں اور ممانی صبح سے لے کر رات تک سارا شہر گھومتے رہے۔ مجھے تو اتنا زیادہ گھومنے پھرنے کی عادت نہیں تھی اور شہر کی فضا گاؤں سے اتنی مختلف تھی کہ میں پوری طرح تھک گئی تھی۔ میں گاؤں کی کھلی فضا میں پروان چڑھی تھی جہاں گاڑیوں کا دھواں نہ ہونے کے برابر تھا اور یہاں شہر آ کر تو مجھے سانس لینے میں بھی بڑی دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے اور ممانی نے مل کر رات کا کھانا کھایا۔ وہ مجھ سے گاؤں کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا آپ بھی میری شادی پر گاؤں ضرور آئیے گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ وہ ضرور آئیں گی، انہیں بھی گاؤں کی بڑی یاد آتی ہے اور آپ لوگوں کی بھی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ گاؤں کے پرانے قصے سنا رہی تھی اور میں ان کی باتوں پر خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اکیلے میں سونے میں خوف آ رہا تھا اس لیے ممانی میرے ہی کمرے میں سو گئی اور کہنے لگی میں بھی اکیلی سوتی ہوں، ہم دونوں ایک ساتھ سو جاتے ہیں۔ وہ ایک کالا سا تیل لے کر آئی تھی اور وہ میرے پیروں کے تلوؤں میں لگانے لگی اور کہنے لگی کہ اس سے پیروں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں پھر سے کل شہر گھومنے کے لیے نکلنا ہے، اس لیے تم یہ تیل لگوا کر آرام سے سو جاؤ تاکہ ہم کل پھر سے گھومنے جا سکیں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں ممانی سے اپنے پیروں میں تیل لگواؤں کہ وہ اتنی محبت اور مان سے میرے پیروں میں تیل لگا رہی تھی کہ میں انہیں منع نہیں کر سکی اور مجھے تیل لگائے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایسی سکون کی نیند آئی کہ کچھ خبر ہی نہیں رہی۔ میری آنکھ کھلی تو ممانی میرے ساتھ سو رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھی بیٹھی
لیکن مجھے سارے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا پورا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے شہر کی فضا راس نہیں آئی۔ جب وہ اٹھی تو میں نے انہیں اپنی حالت کے بارے میں کچھ نہ بتایا کہ وہ کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگی چلو میں تمہیں آج خریداری کرواتی ہوں کہ تم اپنی شادی کے لیے شہر سے کچھ کپڑے خرید لو۔ ممانی کی بات سن کر میں اتنی خوش ہوئی کہ سارا درد بھول گئی اور فوراً ہی بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ناشتہ کر کے میں اور ممانی ڈرائیور کے ساتھ نکل پڑے اور ممانی مجھے ایک سے ایک بڑی مارکیٹ میں لے گئی اور بہت بڑے بڑے برانڈز کے کپڑے دلوائے۔ میں تو اتنی بڑی بڑی شیشے والی دکانوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ گاؤں میں تو ہر 6 مہینے کے بعد میلہ لگتا تھا اور ہم وہیں سے کپڑے خریدتے تھے، اور مجھے بتا رہی تھی کہ یہ شاپنگ مال ہے اور یہاں پر ہر وقت ہر طرح کا سامان ملتا ہے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سب دیکھ رہی تھی۔ جہاں ٹھنڈا کرنے والی مشینوں نے اتنی ٹھنڈک کر دی تھی کہ باہر کی گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، ان کی گاڑی میں بھی یہی مشین موجود تھی۔ میں نے تو زندگی بھر گاؤں کے ٹرک ٹرالی ہی دیکھی تھی۔ میرے لیے گاڑیاں، گھر، شاپنگ مال سب کچھ بہت ہی نیا تھا۔ ممانی بھی مجھے اتنی محبت دے رہی تھی کہ میرے شہر آنے کی خواہش بھی ممانی کی وجہ سے پوری ہو رہی تھی۔ اماں تو مجھے کبھی شہر نہ بھیجتی، لیکن ممانی نے اماں کو بہت زور دیا تھا شادی سے پہلے اس کو شہر بھیج دیں، بچی کے ارمان پورے ہو جائیں گے۔ ممانی کے اصرار پر اماں نے مجھے شہر بھیج دیا۔ ممانی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے ایک ہی دن میں اتنی ساری خریداری کروا دی تھی۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ یہ سب بہت زیادہ ہے، اماں مجھے غصہ کریں گی، لیکن وہ کہنے لگی کہ تمہارا حق بنتا ہے، تم پہلی دفعہ میرے پاس شہر آئی ہو، میں کیسے تمہیں خالی ہاتھ جانے دے سکتی ہوں۔ صبح کے نکلے ہم دونوں رات کو گھر لوٹے اور کھانا کھاتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئے تو وہ میرے پیروں پہ پھر سے تیل کی مالش کرنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ اچھا نہیں لگتا، آپ رہنے دیجیے۔ مسکرا کر کہنے لگی کہ تم تھوڑے ہی دنوں کی مہمان ہو اور تمہارے آنے کی وجہ سے میرا دل لگ گیا ہے۔ میں سارا دن اکیلی پڑی رہتی ہوں، مجھے تمہارا خیال رکھنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے تم مجھے نہ روکو۔ میں نے فوراً ہی ممانی کو ماتھے کو چوم لیا، جو مجھے بالکل میری ماں جیسی لگ رہی تھی۔ تیل لگانے کے بعد وہ میرے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی، مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب نیند آ گئی اور پھر میری آنکھ صبح کھلی۔ مجھے شہر آئے 3-4 دن ہو گئے تھے، لیکن میری تھکن کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میں نے آج تک ایسی تھکن محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے لیے آنکھ ہی کھولنا مشکل ہو گیا ہے، کچھ اس طرح سارا وقت نیند آنے لگی تھی۔ جبکہ گاؤں میں تو میں مرغی کے بانگ کے ساتھ ہی اٹھ جاتی تھی اور دن بھر کام کاج کرنے کے بعد رات کو ہی سونے کے لیے لیٹتی تھی۔ شہر آ کر مجھے آرام ہی آرام ملا تھا۔ ان کے گھر کام کرنے والی نوکر موجود تھے اور میں سارا وقت یا تو ممانی کے ساتھ گھومتی تھی۔ 15 دن کے لیے شہر آئی تھی اور 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ جیسے 1 ہفتہ میں ممانی نے مجھے تقریباً سارا ہی شہر گھما دیا تھا۔ اپنی طبیعت کی وجہ سے میں سوچ رہی تھی کہ جلدی واپس گاؤں چلی جاؤں، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے روک لیا اور کہنے لگی کہ تم نے کون سا بار بار شہر آنا ہے، ابھی آئی ہو تو کچھ وقت رکو۔ ان کی محبت کے آگے میں ہار گئی اور جانے کا ارادہ ملتوی کر کے رک گئی۔ گاؤں سے بار بار امی کا فون بھی آتا اور وہ میری خیر خیریت معلوم کرتی۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے، جب ایک دن میں سو کر اٹھی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت میں ڈوبی کہ میرے پورے جسم میں موجود لباس بدلا ہوا تھا۔ پاس سوئی ہوئی ممانی کو جگا کے میں نے دھیرے سے پوچھا کہ یہ میرا لباس کیسے بدل گیا؟ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم تو یہ لباس پہن کر سوئی تھی۔ ان کی باتیں مجھے کچھ حیران کر گئی تھیں کہ مجھے بہت اچھے سے یاد تھا کہ میں سونے سے پہلے اپنا لال رنگ کا جوڑا پہن ہوا تھا جو مجھے میری سسرال سے تحفے میں ملا تھا۔ وہ جوڑا مجھے بہت پسند تھا کہ میں بار بار وہی پہنتی رہتی۔ رات بھی مجھے اپنے منگیتر کی یاد آ رہی تھی تو میں نے وہی جوڑا پہن لیا تھا۔ کیسر کو بھی مجھ پر وہ جوڑا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے میں کسی صورت ممانی کو اس بات پر اعتبار نہیں کر سکی
میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور مومانی دوبارہ سو گئی تھی۔ میرے اندر ایک بے چینی نے جنم دیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کو سوتے سوتے میرا جوڑا بدل جائے۔ میں سوچ کر واش روم میں گئی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ میرا وہ جوڑا وہاں پڑا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا، میرا بدن آج بھی پوری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ ابھی میرے گاؤں جانے میں 6 دن اور باقی تھے اور اب مجھے یہاں رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ان کے گھر تمام نوکر رات کو اپنے کوارٹر میں چلے جاتے اور صبح واپس آتے۔ میں باورچی خانے میں گئی تو وہاں پر مومانی کی نوکرانی بلقیس ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ بی بی جی آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ مومانی سو رہی تھی۔ مجھے یہی وقت مناسب لگا کہ جب میں بلقیس سے بات کر سکتی ہوں۔ میں نے بلقیس سے کہا کہ میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی، لیکن بدلے میں تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ وہ بھی گاؤں سے تھی اور اس لیے مجھ سے بہت پسند کرتی تھی۔ بلقیس کہنے لگی بی بی آپ حکم کریں، میں بغیر پیسوں کے ہی آپ کا کام کر دوں گی۔ میں نے بلقیس کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ ہچکچائی کیونکہ میں نے اس کے ہاتھ میں ہزار کے 5 نوٹ رکھ دیے ہیں۔ یہ پیسے مجھے کیسر نے شہر آنے سے پہلے دیے تھے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اکثر مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں شہر گھومنے کے لیے جا رہی ہوں تو مجھے جاتے جاتے کچھ پیسے دے گیا کہ میں شہر سے اپنے لیے کچھ خرید کے لے آؤں، لیکن شہر آنے کے بعد مجھے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ مومانی نے خود ہی سب کچھ لے لیا تھا اور اب تو میں نے یہ پیسے بلقیس کو دے دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ وہ رات کو میرے کمرے کی الماری میں چھپ جائے اور بس صبح مجھے یہ بتا دے کہ رات کو کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو بلقیس میری بات سن کر حیران ہوئی کہ میں ایسا کیوں چاہتی ہوں، لیکن میں نے بلقیس سے کہا کہ کوئی سا بھی سوال پوچھے بغیر میرا کام کر دو۔ اتنے سارے نوٹ دیکھ کر وہ فوراً مان گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ مومانی کے سامنے اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ جب وہ اٹھی تو ایک دفعہ پھر مجھے لے کر گھومنے کے لیے نکل پڑی۔ ہم دونوں سارا دن تھکے آ رہے رات کو گھر آئے اور ہمیشہ کی طرح سونے سے پہلے پھر میرے پیروں کے نیچے کالے تیل کی مالش کی۔ ایک دفعہ پھر میں نیند میں گم ہو چکی تھی۔ صبح میری آنکھ ہمیشہ کی طرح مومانی سے پہلے کھل گئی تھی اور جب میں باورچی خانے میں گئی تو بلقیس وہاں موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری مومانی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے سونے کے بعد ایک آدمی کمرے کے اندر آیا اور وہ مالکن نے اس کے ساتھ مل کر آپ کو فرش پر لٹا دیا۔ ان دونوں نے آپ کے گرد بہت سارے دیے جلائے اور کچھ پڑھائی کرنے لگے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم تڑپ رہا تھا۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو ان کی پڑھائی سے تکلیف ہو رہی ہو۔ وہ دونوں مل کر ساری رات ایسا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بستر پر لٹا دیا گیا اور وہ آدمی واپس چلا گیا۔ اس کے بعد آپ کی مومانی سب کچھ صاف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی باتوں نے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ مومانی میرے ساتھ کیا کر رہی تھی مجھے کچھ علم نہیں۔ اگلی صبح میں نے چپکے سے مومانی کی کمرے کی تیل کی بوتل بدل دی اور رات کا کھانا بھی مجھے نہیں ملا تھا کہ میرے نیند کی وجہ وہ کالا تیل تھا یا پھر میرے کھانے میں ایسی چیز ملائی جاتی تھی جس کی وجہ سے مجھے نیند آ جائے۔ اس لیے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، سونے کے لیے لیٹ گئی تو مجھے مومانی بوتل اٹھائے مالش کرنے لگی۔ مجھے نیند تو نہیں آئی تھی لیکن میں نے جان بوجھ کر سونے کا نام لیا تھا۔ مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں مومانی کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ مومانی نے اس کے ساتھ لے کر مجھے اٹھایا اور فرش پر لٹا دیا جیسے میں سو رہی ہوں۔ مجھے اپنے ارد گرد گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میرے پاس دیے جلائے گئے ہیں اور پھر جیسے ہی ان دونوں نے پڑھائی کا عمل شروع کیا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی اور مجبوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے جاگتا ہوا پا کر مومانی کی تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کی حقیقت جان چکی ہوں لیکن اب آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی؟ اس آدمی کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ میں نے مومانی سے کہا کہ
اب آپ مجھے ساری حقیقت بتا دیں۔ پہلے تو مومانی کچھ دیر تک خاموش رہی اور پھر کہنے لگی کہ ابا نے میری شادی یہ سوچ کر شہر میں کی تھی کہ مجھے گاؤں کے مشقت بھری زندگی میں چھٹکارا نصیب ہو جائے اور میں اپنے گھر میں خوش رہوں۔ جب میں شادی ہو کر شہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر کام کاج نہیں کرتا اور اسی لیے اس کی شہر میں شادی نہیں ہوئی، تو وہ مجھے گاؤں سے بیاہ کر لایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ میں گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی ہوں گی جو اس کی بے روزگاری میں رشتہ سنبھال لوں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بے روزگار نہیں، نکما ہے۔ اس لیے میں نے اس کے ساتھ دینے کے بجائے اس پر نوکری کرنے والے کے لیے دباؤ ڈالا۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا تھا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ اسے دبئی میں ایک اچھی جاب ملی ہے، لیکن باہر جانے کے لیے اسے پیسے خود لگانا ہوگا۔ مومانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے بہت سہانے خواب دکھائے تھے کہ پہلے وہ خود دبئی جا کر نوکری کرے گا، پھر وہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لے گا۔ میں نے ساری جمع پونجی اس پر لگا کر اسے دبئی بھیج دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کا سامان کر دیا ہے۔ تمہارے خالو آج سے 9 سال پہلے پردیس گئے تھے اور ان 9 سالوں میں وہ لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ مجھے پیسے بھیجتے رہے، لیکن جب بھی میں ان سے واپس آنے کا کہتی تو وہ ڈانٹ دیتے۔ بہت دفعہ میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لیں، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ناممکن ہے۔ اور پھر مجھے ان کے دوست کے ذریعے پتہ چلا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور وہاں وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیجتے۔ میں ان کے بغیر کانٹوں پر زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے کبھی پیسوں کی لالچ میں نہیں کی تھی۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر نوکری کرے اور میرے ساتھ رہے۔ میں نے جب بھی گاؤں پلٹ کر واپس آنا چاہا تو یہ سوچ کر نہ آ سکی کہ اماں ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور تمہاری اماں بھی اپنے گھر داری میں مصروف ہو گئی تھی۔ اپنے شوہر سے الگ ہونا جیسے بہت مایوب سمجھا جاتا ہے۔ مجھے اپنی دوست کے ذریعے اس عامل کا پتہ چلا اور جب میں وہاں گئی تو عامل بابا نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد کے عمل سے میرا شوہر واپس گھر آ جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک جوان اور کنواری لڑکی کی ضرورت ہوگی جس کے جسم پر عمل کیا جائے گا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تمہیں شہر گھومنے کی خواہش ہے اور تمہاری شادی ہونے والی ہے، تو میں نے تمہاری ماں پر زور دیا کہ وہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے شہر بھیج دیں۔ مجھے بس اپنے شوہر کو واپس لانا تھا تاکہ میں دوسری عورتوں کی طرح ایک نارمل زندگی گزار سکتا۔ آسائشیں، یہ پیسہ میرے کس کام کا جب تک میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے؟ یہ سب کچھ میں نے ان کے پیسوں سے ہی خریدا ہے جو میرا شوہر میرے لیے بھیجتا ہے، لیکن اب مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں۔ اس لیے جب تم پر عمل کرتے کرتے اس وقت تمہارے کپڑوں پر تیل گر گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تمہارے کپڑے تبدیل کرنے پڑے اور شاید اسی وجہ سے تمہیں اندازہ ہو گیا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر رہی ہوں۔ مومانی نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ پھر اپنے شوہر کو واپس بلانے کے لیے وہ میرے ساتھ یہ سب کر بیٹھی۔ مجھے اپنے مومانی کے حالت پر رحم آ رہا تھا۔ واقعی وہ اکیلی پتہ نہیں کتنے سالوں سے نہ جانے کیسے زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے مومانی سے کہا کہ جو شخص آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ اگلی دفعہ بھی آپ کو دھوکہ دے گا۔ اگر آپ بھی یہ عمل پورا کر کے اپنے شوہر کو واپس بلوا بھی لیں تو وہ ایک دفعہ پھر آپ کو دھوکہ دے کر چلا جائے گا۔ آپ نے اپنی زندگی کے لیے بہت قیمتی سال ایک ایسے شخص کے لیے برباد کر دیے ہیں جو آپ کے قابل ہی نہیں تھا۔ میں نے مومانی سے کہا کہ ضروری تو نہیں کہ ہر شادی کامیاب ہو۔ اگر کبھی آپ کو انسان کے بجائے کوئی اور جانور مل جائے تو اسے چھوڑ دینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے اتنے قیمتی سال صرف اسی لیے برباد کر دیے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس بات کو معیوب سمجھیں گے، جبکہ آپ کو اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ آپ اپنی ناکام شادی شدہ زندگی کو قبول کرنے کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں۔ میری بات سن کر مومانی رونے لگی تھی۔ میں نے مومانی سے کہا کہ آپ ابھی اور اسی وقت اپنے شوہر کو فون کر کے کہیں کہ وہ آپ کو اس
سے رشتے سے آزاد کریں اور آپ میرے ساتھ واپس گاؤں چلیں۔ ممانی نے جب فون پر خالو سے یہ مطالبہ کیا تو انہوں نے فوراً ہی ممانی کو آزاد کر دیا۔ شاید وہ یہی جانتے تھے کہ ممانی سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے ممانی سے کہا تھا کہ وہ یہاں پر موجود تمام چیزیں خود رکھیں گے، وہ اب پلٹ کر کبھی واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے دبئی میں بہت امیر عورت سے شادی کر لی تھی اور انہیں واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ممانی کا ہاتھ پکڑ کر میں نے انہیں اپنے ساتھ واپس لے جانے کے لیے کہا۔ ممانی کی عدت پوری ہوتے ہی اماں نے گاؤں میں ایک آدمی سے شادی کروا دی جس کی بیوی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں ممانی کو خدا نے خوشخبری سے بھی نواز دیا تھا۔ ہر شادی کے ہی کامیاب ہوئی ضروری تو نہیں ہے، کبھی کبھی کچھ رشتے صرف عذاب ہوتے ہیں، ایسا کڑوا گھونٹ کہ بندہ نہ نگل سکے نہ اگل سکے۔ ہمارے معاشرے کی تنگ نظری کی وجہ سے نہ چلتی شادیوں کو گھسیٹا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آگے کیا ہوگا، لیکن اذیت بھری زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے وقت پر فیصلہ کر لیا جائے اور ذہنی اذیت سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔